السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو اور عزیز طلباء، بعد حمد و صلوات کے سورۃ الانعام مشہور سورہ ہے، مکی سورہ ہے اور لمبا سورہ ہے، اور یہ سورہ بیک وقت مکے میں نازل ہوا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ جب نازل ہوا تو آسمان سے 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے روئے زمین پر آئے، اور اس میں بڑے اہم ترین مضامین توحید، رسالت، آخرت کے ساتھ بہت سارے عنوانات کا جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے اسی سورے کی دو آیتیں، آیت نمبر 17 اور 18 میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، وَإِمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ دیکھو، انسان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور ان تمام چیزوں میں ایک مومن کو جو کرنا ہے، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ کوئی بھی نقصان جو ہے انسان، دنیا کے لوگ ملے اور سوائے اللہ کے اس کی تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ بیماری ہو، پریشانیاں ہو، سب کچھ ہو، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب آزمائشیں ہوتی ہیں تو وہ ذرا اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو مقدر کر لیتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے۔ کسی کے کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ ہمارے لیے ہی کیوں ہو رہا ہے۔ کسی کے اولاد ماں باپ کے تعلق سے یا ماں باپ اولاد کے تعلق سے کچھ پریشان ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ مشکلات ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے طلباء بھی بڑی محنت کر کے جو ہے امتحانات لکھتے ہیں، کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ میں اتنی محنت کرنے کے بعد میرے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ جب ملازمتوں میں داخل ہوتے ہیں، ان کے منشے کے مطابق ملازمتیں ملتی ہیں، بعد میں آنے والوں کو زیادہ ترقی ہو جاتی ہے، ان کو نہیں ہوتی ہے، تو باوجود ان تمام حالات کے ایک طالب علم محسوس کرتا ہے، نوکری کرنے والا محسوس کرتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ میں اللہ کو مانتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ یہ ناانصافی یا ظلم کیوں ہو رہا، یہ سوچتا ہے انسان، اور یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا بھی پڑتا ہے۔ تو اس میں قرآن نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ مصیبتیں آ بھی گئی، آزمائشیں آ بھی گئی، تو کوئی ہے کیا تم یہ مصیبتوں کو دور کرنے والا؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں کہا گیا ہے، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ برابر فائدہ پہنچائے گا، کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے. وہ دعا یہ تھی اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اے پروردگار تو جس کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اگر تو روک دے کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے. یہ مضبوط عقیدہ ایک مومن کو رہنا چاہیے کہ مصائب، نشیب و فراغ، زندگی میں حالات، تکلیفیں، آزمائشیں اور یہ سب آتے ہیں، لیکن ان میں اس کا یقین کامل ہونا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. اب یہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں، آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ سورۃ العنکبوت مکی سورہ ہے، اس کے اندر جو ہے آیت 2 سے 3 4 تک آپ پڑھیے. اس میں دوسری اور تیسری آیت میں کہا گیا ہے کہ مشکلات کیوں آتی ہیں، آخر وجہ کیا ہے. افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گیس کر لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ایمان لانے کی وجہ سے ان کو اسی چھوڑ دیے جائیں گے. ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اس حال میں کہ ان کو آزمایا نہ جائے گا، کہ ایمان کا دعویٰ کرے، ایمان کی بات کہے، اسلام لائے تو کیا ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم ان کو آزمائیں گے. اور کہا وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمائشوں میں ڈالا. انبیاء کو بھی ڈالا، صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، سب کو بھی جن کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں آزمائشیں ہوئی ہیں. اور اللہ نے کہا ایمان لانے کی وجہ سے ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور تم کو بھی آزمائیں گے. کیوں آزمائیں گے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہاں پہ لا استعمال ہوا ہے، لا تاکید کے لیے آتا ہے، یقین کے لیے، ضرور، فورس کا معنی ہے. ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں ان آزمائشوں پر تم میں کتنے سچے ہیں اور کتنے جو ہے منحرف ہو جاتے ہیں. ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور دیکھنا چاہتے ہیں ہم تم میں سچنے کتنے ہیں اور تم میں ان آزمائشوں پہ منحرف ادھر ادھر کام بھٹک جاتے ہیں، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، یہ ضرور ہم آزمائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں، کاروبار ہو یا کسی بھی چیز ہو، یہ مومن کو آتی ہیں اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ ان پریشانیوں اور تکلیفوں سے کیسے نکلنا ہے اس کا بھی قرآن نے علاج بتایا. ایسی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تو اس سے کیسے نکلنا ہے اس کا بھی قرآن نے حل بتایا. نمبر 1 جو مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نکلنے کا نمبر 1 قاعدہ یہ ہے صبر اور نماز سے مدد لو. تم صبر کرو، صبر کا بدلہ اچھا ہی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سورہ ضحیٰ، سورہ نشرہ اتری، اس میں تکلیفوں کا ایک بڑا دور گزرا ہے. ان تکلیفوں کے دور کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں جو آپ پہ گزر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول پریشان مت ہوئیے، ایک تنگی کا دور ہے، ایک مسائل کا دور ہے، مشکلات آتے رہیں گے ہر لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے باہر بھی نکالے گا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صبر کریں. اور دوسری چیز اس کے اندر کہا گیا ہے نمازوں سے مدد لے. ہم 5 نمازیں تو ہے ہی، پڑھنا ہی ہے. اس کے علاوہ جب مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. مصیبتوں پر، پریشانیوں پر مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، اور نوافل کو اور فرائض کو، نمازوں کی کیفیت کو اچھے طریقے سے کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو، تمہارے مشکلات کو حل کرے گا. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 اور زیادہ مسائل ہو گئے، مسلسل ہوتے جا رہے ہیں، تکلیفیں ہوتے جا رہے ہیں. ایک دوسرا علاج قرآن بتاتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں
کبھی کبھار اٹھ کر جو ہے تہجد کا اہتمام کرو اور اس تہجد کے اندر دعا کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ مسائل کو جو ہے حل کرے گا۔ تہجد کی وقت پر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے آ کے پوچھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول سب سے اہم ترین دعا جو اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ قنوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت تہجد کے وقت پر دعا کرو تم، سجدہ ریز ہو کے دعا کرو تم، اور اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ قریب ہوتا ہے اور تمہاری دعا کر جو قبول ہوتی ہے۔ مسائل جیسے ہوتے ہیں ہمارا عمل ویسا بڑھا دینا چاہیے، اللہ سے قریب ہونے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، تہجد کے وقت پر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد کل انت قیم السماوات والارض، اے اللہ تو ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، تو ہے زمین و آسمان کا نور، تو ہی ہے زمین و آسمان کی بادہش کا چلانے والا۔ اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم لک اسلمنا، اے اللہ ہم تجھ پر اسلام لائے ہیں، وآمنا ہم ایمان بھی لائے، لک اسلمنا وآمنا وعلیک توکلنا، اے اللہ ہم تیری ہی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہی میرے کاروبار کو بھی صحیح کر سکتا ہے، میرے بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، میرے پریشانیوں کا حل کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلیک توکلنا وإلیک انبنا، اے پروردگار ہم تیرے ہی پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تہجد کے وقت پر دعائیں کریں تو یہ دعائیں جو ہے نا مصائب کو، پریشانیوں سے حل کرنے کا ایک دوسرا علاج ہے، جس میں قرآن میں کہا ہے کہ جو ہے سورہ بنو اسرائیل میں تہجد کی فضیلت ہے اور اس وقت کی دعاؤں کا ذکر ہے نا، بنو اسرائیل سورہ 78 79 آیتوں کے اندر اس کا ذکر آیا۔ تیسری چیز، قرآن کو پڑھا کریں، آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن کی تلاوت سے گناہ کا معاف ہونا، اللہ سے قرب ہونا، اور آپ کی دعا نہیں بھی کرے تو قبول ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت سے۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے تدبر کریں، آپ سوچیں، قرآن کی آیت پہ سوچیں، فکر کریں۔ ذرا موسم بدل گیا، حالات بدل گئے، اچانک بارش بھی زیادہ ہو گئی، دعا کریں، اے اللہ یہ بارش اچانک تو بدل دیا، موسم بدل دیا، اے اللہ یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ غور، یہ کیا ہے؟ قرآن آپ کو تھنکنگ پاور بہت ضروری۔ آپ تھنک کریں گے ہدایت ملیں گی، سوچیں گے اللہ راستے نے، لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، قرآن کہتا ہے تم سوچو، تھنک کرو، غور و فکر کرو، خدا کی قدرت پہ غور کرو، ہم تمہارے لیے راستے کھولیں گے، رزق کا راستہ کھولیں گے، برکتوں کا راستہ کھولیں گے، شفا کا راستہ کھولیں گے، کاروبار کی ترقی کا راستہ۔ تدبر کریں۔ دوسری چیز تفکر کریں، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا، حالات کیا ہو رہے ہیں، آج قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک تدبر کرنا، ایک فکر کرنا کہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے سے کیا غلطیاں ہو رہی، میں اللہ سے کیا رشتہ جوڑ سکتا ہوں، کیوں آزما رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں پہ جو ہے تدبر، تفکر۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تذکیر۔ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد اس سے میں کیا نصیحت حاصل کروں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، میرے نفس کے اندر کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کی 2 آیتیں ہی پڑھی، 3 آیتیں ہی روز پڑھیں، ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، غور کریں، تدبر کریں، تذکیر لیں، اس سے میں کیا نصیحت حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ جو ہے تیسرا عمل ہے جو مشکلات سے، پریشانیوں سے نکلنے کا ہے۔ قرآن نے جو ہے بنو اسرائیل میں کہا ہے کہ جو ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہم راستہ بھی کھولیں گے اور ان کے لیے بڑے اجر کا بھی ثواب دیں گے۔ تو پہلی چیز جو ہے میں نے کہا مشکلات سے نکالنے کے لیے صبر اور نماز۔ دوسری چیز، مشکلات جب بڑھ جاتے ہیں
قنوت رات کے تہجد میں اٹھ کر، ہفتے میں 1 دن صحیح 2 دن صحیح، جب بھی موقع ملا تہجد میں اٹھ کر دعا کریں۔ تیسری چیز، قرآن کی آیت پر، 1 آیت پر 2 آیت پر جو ہے غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ چوتھی چیز، دعاؤں کے قبولیت کے اوقات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ان اوقات میں دعائیں کرے تو تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا کرنا، دعا لینا، دعا دینا، یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں آپ۔ یہ 3 چیزیں دعا کے اندر، دعا کرنا ہے، دعا لینا ہے، دعائیں دینا بھی ہے۔ اور وقت اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دیکھو اذان ہو گئی، اب نماز کو کھڑے ہونے والے ہیں، تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان تم دعا کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان کے بعد کی جو دعا سکھائی گئی ہے اس کو بعض محدثین نے دعائے وسیلہ کہا ہے۔ دعائے وسیلہ کہا ہے، اس دعا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوتی۔ رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، یہ دعا معمولی دعا نہیں ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا، اس کا خیال رکھیں۔ صبح کے اوقات، سورج کے نکلنے سے پہلے، صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد، آپ فرض نماز پڑھتے مسجد کے اندر یا جماعت کے ساتھ، آپ خود کہیں تنہا بھی پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد تھوڑا دعا کے لیے ٹائم دیا۔ ذرا جائزہ لیا نوجوانوں، آج ہم فرض نماز کے بعد کیا ہے، کبھی 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے لیے دعا کرتے، کیا بتائیں؟ ہمارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ بیٹھنے تک آپ دعا کرتے ہیں تو وہ انکلوڈنگ نماز ہے، ثواب کا آپ نماز کا جو ثواب ملتا ہے اس وقت اور بیٹھے ہیں نا جو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ہے دعا کرنا اور دعائیں لینا۔ ماں باپ کی دعائیں لیجئے، اپنے بڑوں کی دعائیں لیجئے، اور جو ہے مظلوم آدمی کی دعا ہے اور اس سے بھی دعا لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے 3 دعائیں ایسی ہیں، 3 آدمی کی دعائیں ایسی ہیں، اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا، قبول کرتا، اس کی دعا لینا۔ ایک مظلوم کی دعا ہے، مسافر کی دعا ہے، باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے ہر حال میں قبول ہونے والی ہے۔ باپ کے لیے، باپ دعا کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے، باپ کے سامنے، خاص کر باپ کا ذکر آیا، ماں کے تو فضیلتیں ہم جانتے ہی، میں بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن باپ کے تعلق سے آیا ہے۔ باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے کندھے جھکا کر باپ کی دعائیں لی اور دعائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، ماں کی فضیلتیں جانتے، بار بار سنیں، باپ کی فضیلتیں کیا ہیں؟ یہ جنت کے دروازوں کا سینٹر دروازہ ہے۔ آپ اس کی دعا لیں گے، اس کی خدمت کریں گے، سینٹر دروازے سے آپ کو انٹری ملے گی جنت کے اندر۔ اور یہ کیفیت دعا کی ہے، یہ دعائیں لینی چاہیے۔ دعا کرنا ہے، دعائیں لینا ہے۔ کسی کی دعا لگ جائے آپ کی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کسی کی دعا، پہلے کے لوگ کیا ہے، دعائیں دیتے تھے، تمہاری عمر دراز ہو، سلام کرتے تھے اٹھنے کے ساتھ، گھروں میں جا کے چھوٹے بچے اپنے بڑوں کے سامنے سلام کرتے تھے، تو کیا دعا ہے؟ آپ کی عمر دراز ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کو اچھی نوکری مل جائے، آپ کو صحت مل جائے، اور جو آپ کی عمر دراز ہو جائے۔ یہ دعائیں لینا پڑتا ہے۔ تو چوتھی چیز کے اندر قبولیت دعا کے اوقات کو ذہن میں رکھیں، لوگوں کی دعائیں لیں اور خود بھی دعائیں کریں۔ 5ویں چیز، جب دعائیں کرتے ہیں اپنا محاسبہ بھی کریں۔ یقینی بات ہے کہ آپ کوئی اچھا بھی کام کرے ہوں گے، کسی کو صدقہ کرے ہوں گے، کسی کی مدد کرے ہوں گے، کسی کے ساتھ ہیلپ کرے ہوں گے، اسی طرح سے وہ گناہ بھی ہوئے ہوں گے، انسان ہے، کسی کو جو ہے دل کو تکلیف دے دیے، یہ دونوں چیزیں، ان دونوں کیفیتوں میں دعا کریں۔ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما، اے اللہ میں نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے، یہ صرف تیرے لیے کرا،
ایک مشہور واقعہ بچپن میں سنتے بھی ہوں گے، بنو اسرائیل کا 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بڑے زوردار بارش ہوئی، طوفان ہوئے، غار میں جا کے چھپے، ایک بڑی چٹان آ کے ان کے جو ہے دروازہ بند ہو گیا، باہر نہیں نکل سکے۔ اور دعا کرے، وہ کیا دعا کرے؟ اپنے نیکیوں کا ریفرنس دے کے دعا کرے، اے اللہ میرے ماں باپ بڑے بوڑھے ہیں، میں بکریاں چرانے جاتا تھا، شام کو آنے کے بعد سب سے پہلے وہ دودھ نتھار کر جو ہے میں اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، پھر پیتا تھا میں۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے آنے میں دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے تھے، دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑے رہا، اٹھانا بے ادبی نہیں سمجھا۔ جب وہ جگے میں نے ان کو پہلے دودھ پلایا، اس کے بعد میں میرے بچوں کو پلایا۔ اے پروردگار، یہ کام تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ جب دعا کرتے ہیں یہ چٹان تھوڑا ہٹتی ہے، راستہ تھوڑا نکلتا۔ ایسے اور 2-3 لوگ بھی دعا کرتے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے، نیکیوں کا دعا کا اللہ یہ تیری نیکی کے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کیا ہوں میں نے۔ نیکیوں کا ریفرنس دے کے جب دعا کی جائے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اور 14-15 چیزیں میں نوٹ کرا تھا، وقت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے مشکلات سے نکلنے کے لیے صبر اور نماز، دوسری چیز تہجد کے وقت پہ دعا کرنا، تیسری چیز قرآن پہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، تدبر کرنا، چوتھی چیز دعاؤں کا لینا، دعاؤں کا دینا، اور اوقات جو قبول ہونے کے ہیں اس میں کرنا، اور 5ویں چیز اپنا محاسبہ کرنا، ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ یہ زیادتی، یہ گناہ ہوئی ہے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ریفرنس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں یقین اللہ تعالی ہمیں نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی مشکلات سے نکالے اور کامیابی نصیب فرمائے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے، توکل نصیب فرمائے۔ حضرات آپ جانتے ہیں موسم کی تبدیلی سے بہت سے بارشیں ہو رہی ہیں، اس میں خاص خیال رکھیں، بیماریوں کے پھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنے، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں جو ہے خاص طریقے سے صفائی کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہر قسم کے وبائی امراض سے ہم کو سارے انسانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ۔